الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس سیمینار کا عنوان موضوع بہت اہم ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ڈھاکہ کے علماء اور اسکول و کالجز کے لوگ اس سیمینار میں جمع ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، نئی جنریشن کو کیا دے رہے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے سب سے اہم چیز دین اور اسلام ہے. اگر مسلمان کے پاس دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر مسلمان کے پاس دین نہیں تو کچھ نہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہندوستان پر انگریز کی حکومت ہوئی تو آپ کو ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوگی کہ انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور مسلم بادشاہ کو پیچھے ڈھکیل کر ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تھا. تو انگریز کا ٹکراؤ مسلمانوں سے تھا کیونکہ گورنمنٹ مسلمانوں سے چھینی تھی. اس نے پالیسی بنائی کہ مسلمان نوجوانوں کو، نئی جنریشن کو اسلام سے دور کیسے کیا جائے تاکہ یہ ہمارے مقابلے پر آ کر گورنمنٹ آف انڈیا کو، گورنمنٹ آف برطانیہ کو نقصان نہ پہنچا سکے. یورپ سے، برٹش سے بڑے بڑے پوپ اور پادری بلائے گئے، اسکول بنائے گئے اور مسلمان بچوں کو اس میں داخل کیا گیا تاکہ ان کو عیسائی بنایا جائے. اور یہ اعلان کیا کہ ہم ان کو فری میں کھانے کو دیں گے، فری میں رہنے کو دیں گے اور فری میں پڑھائیں گے. غریب مسلمانوں نے اپنے بچے بھیجنا شروع کیے تاکہ بچے پڑھ لیں، لیکن پڑھانا مقصد نہیں تھا، ان کو عیسائی بنانا مقصد تھا. اس وقت کے علماء کرام میدان میں آئے اور انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ اگر اس طرح سے بچے عیسائی مشنری اسکولوں میں جاتے رہے تو وہ ایک دن نام کے مسلمان ہوں گے لیکن ان کا دماغ، ان کا دل، ان کی سوچ، ان کی فکر سب عیسائی ہو جائے گی. تو اس نئی نسل کو عیسائی ہونے سے کیسے بچایا جائے؟
علماء نے پورے ہندوستان میں، جس میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، پورا بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ دیش، سب میں یہ بات طے کی کہ ہم جگہ جگہ مدرسے کھولیں گے، اور ہم بھی یہ اعلان کریں گے کہ ہمارے ہاں کھانا بھی فری، رہنا بھی فری، پڑھائی بھی فری، آؤ ہم تمہیں دین سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، اسلام سکھائیں گے۔ تو جو انگریزوں کی پالیسی تھی، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے انگریزوں کی اس پالیسی کو مدرسے قائم کر کے فیل کر دیا، اور ہر جگہ اسلام کے نعرے کو بلند کیا۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کی مسجدوں کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اسلام بر صغیر میں باقی ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی جنریشن کو کیا دینا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سوچا تو ہمارا دین و دھرم باقی رہ گیا، اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے۔ دوستو، میں یہاں دو باتیں کہوں گا، علماء کرام موجود ہیں اور دونوں باتوں کے مخاطب علماء ہیں، کیونکہ علماء چاہیں گے تو سدھار پیدا ہوگا، اور علماء نہیں چاہیں گے تو سدھار نہیں پیدا ہوگا۔ ایک طرف مدرسے ہیں، دوسری طرف اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ مسلم بچے مدرسوں میں بھی جا رہے ہیں، مسلم بچے اسکولوں میں بھی جا رہے ہیں۔ کتنا پرسنٹ مدرسوں میں جا رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ اسکول اور کالجز اور ماڈرن ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف دھیان دینا ہے۔ ابھی چند سال پہلے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک کمیٹی بنائی سچر کمیٹی کے نام سے۔ راجندر سچر ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی کو گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری دی کہ دیکھو اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کا تعلیمی گراف کیا ہے۔ تو اس کمیٹی نے جو رپورٹ دی، دیکھو رپورٹ میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بچوں میں سے صرف 4 سے 4.5%، 4 سے 4.5% بچے وہ ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں، 95% وہ ہیں جو اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور خاص طور پر علماء سے، کہ جو بچے اسکول اور کالجز میں جا رہے ہیں، کیا ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر ہماری ذمہ داری ہے تو ہم اس ذمہ داری کو کہاں تک نبھا رہے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیسے نبھایا جائے اس ذمہ داری؟ ہم نے جمعیت علماء اتر پردیش کے پلیٹ فارم سے اپنا ایک مشن بنایا ہے۔ اتفاق سے میں آج ایئرپورٹ پر اترا اور مولانا مسرور سے میں نے پوچھا پروگرام کی ترتیب کیا ہے، تو انہوں نے پہلا پروگرام آپ کا ہی بتایا، تو ہم تو اس کو مشن کے طور پر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟ میں اس سلسلے میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو اپنی کام میں لگے رہنے دینا چاہیے۔ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ امت کو شدید نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ مدارس کے نصاب سے، مدارس کے کردار سے، مدارس کے کام سے کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اور ان کے نصاب میں کسی طرح کی تبدیلی اور رد و بدل، یہ ہمیں اور ہماری قوم کو نقصان پہنچائے گا۔ جو لوگ مدارس کے نصاب کو بدلنے کی بات کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس نصاب کی عظمت سے ناواقف ہے۔ یہی وہ نصاب ہے جس نے شیخ الہند کو پیدا کیا، یہی وہ نصاب ہے
جس نے حکیم الامت کو پیدا کیا، یہی وہ نصاب ہے جس نے شیخ الاسلام حسین احمد کو پیدا کیا۔ یہ نصاب اپنے کردار کے حساب سے، اپنی فعالیت کے حساب سے، اپنے نتیجے کے حساب سے بہت زیادہ کامیاب ہے۔ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ در حقیقت امت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات کہ مدارس کے کردار کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مزید بہتر کیسے بنے گا؟ ہمیں معیار تعلیم اور معیار تربیت پر محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، یقیناً آپ ادارے چلا رہے ہیں اور آپ کے ادارے میں اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن اچھے کام کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں تو جتنا چاہو آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے معیار تعلیم کو اور معیار تربیت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مزید کوشش اور جد و جہد بڑھانی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، مشورے کرنے چاہیے۔ جب تربیت بہتر ہوگی تو یقیناً مدرسے سے نکلنے والا بچہ اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، وہ ہر طرح کی دشواری برداشت کرے گا، نقصان برداشت کرے گا، لیکن دین و دھرم کے اوپر آنچ آ جائے اس کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو وہ ڈھاکہ کے چوراہے پر کھڑے ہو کے دین کو بیچنے کا کام کرے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ کہ مدارس کے نصاب سے کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، انہیں اپنے کام کو صحیح انداز پر کرنے کا بھرپور موقع دیا جائے۔ دوسرا کام یہ کہ مدارس کے نصاب تعلیم اور نصاب تربیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک تیسرا کام جو سب سے اہم ہے میرے دوستوں، وہ تیسرا کام کیا ہے جس کو ہم نے مشن کے طور پر انڈیا میں شروع کر دیا ہے؟ وہ تیسرا کام یہ ہے کہ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ علماء کی نگرانی میں جگہ جگہ مسلم اسکول کھولے جائیں، مسلم کالج کھولے جائیں، مسلم یونیورسٹیز کھولی جائیں، علماء کی قیادت میں، علماء کی رہنمائی میں، علماء کی نگرانی میں، ورنہ نتیجہ صفر ہوگا۔ یاد رکھو، آگے آنے والا دن آج سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ مسلمانوں کے اسکول تو چل رہے ہیں، مسلمانوں کے کالجز بھی چل رہے ہیں، مسلمانوں کی یونیورسٹیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے میرے دوستوں؟ ہم اپنے اسکول کو چلا رہے ہیں، مگر ہمارے اسکول کی تہذیب، کلچر، ثقافت عیسائیوں کی کلچر اور ثقافت کے مطابق ہے۔ ہم عیسائیوں کی نقل اتار کے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کا سب سے بہتر کلچر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ہے۔ آپ سے بہتر کوئی کلچر ہو نہیں سکتا۔ آج مسلم اسکول کھولتے ہیں لوگ، ہمارے ہاں بھی یہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور اعلان لگا دیتے ہیں کہ ہم دینیات بھی پڑھائیں گے، اور دینیات کا ایک گھنٹہ رکھ دیا، ایک پیریڈ رکھ دیا دینیات کا، اس میں قرآن پڑھا دیا، کچھ اور دینیات کی باتیں پڑھا دی، اور کہتے ہیں ہم دین بھی سکھا رہے ہیں۔ تم نے ایک پیریڈ دینیات کا رکھا، لیکن کلچر عیسائی ہے، اسکول کی ثقافت عیسائی ثقافت ہے، اسکول کی تہذیب و تمدن تم نے عیسائیوں کی نقل میں ساری چیزوں کو اپنے اسکولوں میں جائز کر رکھا ہے۔ تو سوچو، جس بچے کے ذہن میں، جس کے دماغ میں، جس کی سوچ و فکر میں عیسائی اور غیر اسلامی کلچر اور عقیدہ موجود ہو، وہ بچہ پکا اور سچا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ آنے والی نسلوں کو اسلام سے جوڑنا چاہتے ہیں تو ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیاں اور ایسے اسکول بنائیں جہاں اسلامی ماحول میں ایڈوانس ایجوکیشن کا نظم ہو، اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم دی جائے۔ جب ایسے اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے پڑھ کے بچہ نکلے گا تو دیکھنے والا یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا کسی مدرسے کا فارغ ہے۔
آج ہمیں اسی طرح کے اسکولوں کی ضرورت ہے جہاں اسلامی ماحول میں جدید تعلیم کا نظم ہو، جہاں کی تہذیب، جہاں کا کلچر، جہاں کی ثقافت اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم ایشیا میں رہتے ہیں، ہم انڈیا میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہیں، یہ سب ایشیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یورپ کا کلچر بہت ایڈوانس کلچر ہے۔ یاد رکھو، اتنا بدبودار کلچر ہے وہ کہ جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ یورپ کے کلچر کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مجھے دور جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مسلم اسکول کو دیکھ کے جائیں۔ خیر، ان کا اصرار ہوا تو میں اسکول میں چلا گیا۔ میں جب اسکول میں پہنچا تو وہ انٹرول کا وقت تھا، بچے اپنی کلاس سے باہر نکل کے کھیل رہے تھے، کوئی فٹ بال کھیلتا تھا، کوئی والی بال کھیلتا تھا۔ ان بچوں کا ڈریس کیا تھا؟ انہوں نے ہرے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا جو عربی لباس تھا، نیچے سے اوپر تک ہرے رنگ کی ٹوپی تھی، یہی ان کا یونیفارم تھا۔ تو میں نے ان علماء سے پوچھا کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں رہ رہے ہو اور آپ نے بچوں کو یہ یونیفارم دے رکھا ہے، تو ایجوکیشن کے افسران آتے ہیں، وہ آپ کو کیسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ کہنے لگے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کام کرو، اچھا کام کر رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا اسکول کے ارد گرد جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے؟ کہنے لگے نہیں، سب کالے ہیں، عیسائی ہیں۔ میں نے کہا یہ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے؟ کہنے لگے صاحب بہت آتے ہیں لے کے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی داخل کرو۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ کا بچہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں داخل کرو، پڑھاؤ اسے۔ ارے کہنے لگے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ یہاں داخل ہوگا تو اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھاؤ اسے، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھاؤ اسے۔ ارے صاحب قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن پڑھاؤ اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو بچہ تمہارے ہاتھ سے پڑھ کر کے نکلتا ہے وہ ایک اچھا انسان بن کر کے نکلتا ہے۔ تم اسے قرآن پڑھانا چاہو پڑھاؤ، نماز پڑھانا چاہو پڑھاؤ، مگر اگر وہ بچہ انسان بن جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور انسان بنے گا تو اسلامی تہذیب سے بنے گا، اسلامی کلچر سے بنے گا، اسلامی کیریکٹر سے بنے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ بہت اچھی فکر آپ لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم کا نظم کریں اور علماء کرام اس کی نگرانی کر کے اس کو صحیح اسلامی شکل و صورت میں پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس وقت امت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔